یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث. آقا علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس حال میں کرے، اس حال میں کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. اور اگر تجھے یہ حال نصیب نہ ہو تو پھر کم سے کم اس حال میں کرے. اب لفظ فرمایا کأنک تراہ، گویا، جس کا مطلب یہ واضح فرما دیا کہ بندہ آنکھوں سے اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتا، مگر اس کا حال اور اس کی کیفیت یہ ہو، اس حال میں کھڑا ہو کہ جیسے اللہ کو تک رہا ہے، اس کے حسن لازوال کو، حسن مطلق کو دیکھ رہا ہے چشم قلب کے ساتھ. اور اگر یہ کیفیت اور حال نصیب نہ ہو تو پھر کم سے کم اس کا حال یہ تو ہو کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے. اب اگر اس کو دیکھنے کا حال نصیب ہو جائے تو یہ مشاہدہ کا درجہ ہے، یہ مشاہدہ کا درجہ ہے. اور اگر وہ نصیب نہ ہو اور یہ حال نصیب ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ مراقبہ کا درجہ ہے. تو فرمایا احسان یا مراقبہ ہوتا ہے یا مشاہدہ ہوتا ہے. اس لیے علماء، متکلمین اور علماء وہ جو عقیدہ اسلام کے عقائد کی درست کرنے پر عمر بر کاوش کرتے رہے، خواہ وہ امام ابو الحسن اشعری تھے، خواہ وہ امام ابو المنصور ماتوریدی تھے، خواہ وہ امام طحاوی تھے، خواہ وہ امام نصفی تھے، خواہ وہ امام غزالی تھے علی حاظ القیاس، جنہوں نے بھی عقیدے کی درستگی پر کام کیا. اور اس کے اوپر تمام مذاہب میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور پھر جعفری اسکول کے اندر بھی ان کے متکلمین نے جو کام کیا. بیٹے اب یہ تو کنفیوژن سا بنے گا نا، کیا کروں؟ میڈیا والے چاہ رہے ہیں انگلش میں بولیں، آپ ملا جولا. تو میں اس کے اوپر آؤں گا بھی. آئی ول اسٹارٹ انشاءاللہ. تو جو عقائد کی اصلاح کی کام کرتے رہے وہ علماء کہلائے، متکلمین کہلائے. جنہوں نے اعمال کی اصلاح کی کام کی وہ فقہا کہلائے. وہ جنہوں نے عقیدہ درست کیا امت کا وہ علماء متکلمین کہلائے. جنہوں نے اعمال درست کیے احکام کی روشنی میں وہ فقہا مجتہدین کہلائے. اور جنہوں نے قلب اور باطن کو، من کو درست کیا، جنہوں نے من کو درست کیا اور من کو آشتی دی اور من کے اندھیروں کو ختم کیا، اجالے میں بدلا، اور اس من کو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ دیا اور اس کی حالت مراقبہ اور مشاہدہ میں اس کو جوڑ دیا، وہ صوفیاء اور اولیاء اور عارفین کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ these are 3 stages of Islam. When we take Islam into our account, so these are the 3 levels and 3 stages. The first level is Islam. Second level is known as Iman. And third level is known as Ihsan. When we combine all these 3 levels, it becomes the totality of the teachings of Islam. پھر یہ کلیت اور ٹوٹیلٹی بنتی ہے. اب بتانا یہ ہے کہ ایوری لیول آف اسلام، خواہ وہ اسلام ہے، خواہ وہ اٹ از ایمان، اور خواہ اٹ از احسان، تینوں لیولز میں سے ہر ایک اس کا جو کرکس ہے وہ امن ہے. دیٹ از پیس. دیٹ از پیس. اب اسلام، ہر لفظ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، روٹ ورڈ ان عربک etymology. Every single word is derived from a specific origin that is known as root word. مادہ کہتے ہیں. جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو میں تینوں کا معنی سمجھا دیتا ہوں. تو اس کا روٹ ورڈ ہے سالامہ یا سالمہ. 3 لیٹرز ہوتے ہیں، سین، لام، میم.
اسی کو سلم جو قرآن میں کہا ادخلوا فی السلم کافہ، سالما سالما، سلام، سلامتن، سلامتن، یہ تمام الفاظ سالما سے نکلے ہیں، اس روٹ ورڈ سے، اسی سے سلام اور اسی سے اسلام۔ عربک ایٹیمالوجی کی بیسک سائنس آف ایٹیمالوجی کا قاعدہ یہ ہے کہ جو روٹ ورڈ ہوتا ہے، جو اس کا معنی ہوتا ہے، اس میں سے بھلے 100 لفظ بھی اگر ڈیرائیو ہو جائیں، نکل آئیں، ایوری ڈیریویٹو جو اس میں سے نکلے گا اس میں بیسیکلی وہی معنی چلے گا، وہ ڈیویٹ نہیں کر سکتا۔ اب سالما، سلم اور سالما، اس کا معنی ہے سلامتی، پیس اینڈ سیکیورٹی۔ اب جتنے لفظ بھی اس سے ڈیرائیو ہوئے اپ ٹو اسلام، تو ساروں کا بنیادی جو کرکس ہے، نیوکلیس مانے گا، وہ پیس اور سیکیورٹی ہے، ٹرینکویلٹی، پیس، سیکیورٹی، امن، سلامتی۔ تو اسلام کا معنی ہی امن اور سلامتی۔ اس وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ، اور پھر اسلام کا جو یہ لفظ، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنا نام، اپنے اسماء حسنہ میں سے ایک نام سلام رکھا، اور اس کا معنی یہ ہے لوگوں کو سلامتی دینے والا۔ اگر آپ نیک کام کریں گے تو اگلے جیون میں آپ جنت پہنچیں گے، جہاں کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بلا نہیں ہوگی۔ تو جہاں کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا بھی نام ہاؤس آف پیس رکھا، دار السلام۔ اس کا نام جنت کا نام کیا رکھا؟ دار السلام، ہاؤس آف پیس، جنت۔ تو دیکھو، تو جو پیس کا تعلق جنت سے ہے، اینڈ اینی تھنگ اینٹی پیس، اس کا تعلق یقیناً دوزخ سے ہوگا۔ جب پیس کا تعلق، پیس ٹائٹل ہے جنت کا، اس کا مطلب ہے جو چیز اگینسٹ پیس ہوگی، امن اور سلامتی کے خلاف ہوگی، اور دہشت گردی ڈیفینیٹلی سلامتی کے خلاف ہے، اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا، دوزخ ہوگا۔ اور پھر سلام، یہی لفظ جیسے اسلام اور سلام، عربی زبان میں سیڑھی کو بھی کہتے ہیں، اس سے نکلا ہے سلم، اسی سلم سے سلم، سیڑھی کو کہتے ہیں۔ اور سیڑھی کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ اگر بغیر سیڑھی کے آپ چھلانگ لگا کے چھت پر، روف پر چڑھنا چاہیں تو ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، چوٹ آئے گی۔ تو سیڑھی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ بغیر تکلیف اور چوٹ کے سلامتی سے آپ منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو دیکھو، ہر لفظ جو اس میں سے نکلا اس میں سلامتی ہے۔ اسی سے ایک لفظ نکلا ہے السلام، اور السلام عربی زبان میں ایک ایسے سبز درخت کو کہتے ہیں جو سدا بہار رہے، اس پر کبھی پت جھڑ نہ آئے، جو ہمیشہ سبز اور ہرا بھرا رہے، اور لوگ اس کے سائے تلے آ کے بیٹھیں، دھوپ کے جلے ہوئے لوگ اس کے سائے تلے آ کے بیٹھیں، اس کو سلام کہتے ہیں۔ یعنی جہاں دھوپ سے لوگ پریشان ہوں، جہاں ٹھنڈک اور سایہ ملے، اس ہرے بھرے درخت کو بھی سلام کہتے ہیں۔ تو گویا اسلام اس ہرے بھرے درخت کی مانند ہے جہاں دھوپ کے جلے ہوئے لوگ آ کر سلامتی لیتے ہیں، سکون لیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے، جو لفظ میں نے کہا السلم، عربی زبان میں ڈول کو، اس برتن کو کہتے ہیں جس سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو کچھ ڈیریویٹیوز کی مثالیں دی ہیں اپلائی کر کے لغت کی کتابوں سے۔ سلم جیسے سیڑھی، اسی طرح وہ ڈول، بڑا برتن جو آپ نیچے ڈالتے ہیں، اینڈ یو برنگ واٹر آؤٹ آف دیٹ، تو اس کو بھی سلم کہتے ہیں۔ دیٹ از آلسو ڈیرائیوڈ فرام دا سلم۔ کیوں؟ کہ پانی نکالتے ہیں اور پانی سے پیاس بجھتی ہے۔ جو تھرسٹی لوگ ہیں وہ پیاس بجھاتے ہیں، اور پانی سے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں تو فصلیں، ان میں بہار آتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سلم اور سالمہ اور سالمہ جس سے اسلام نکلا ہے، جہاں بھی اس سلم کا سایہ بھی پڑ گیا ہے وہیں سلامتی ہو گئی ہے۔